नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां पारा सूरत अन-निसा हमारी जारी है। शुरू से नहीं आया, नहीं फिर ला तो नहीं तरफ नमाज की काम वो खड़े हो जाते हैं, वो खड़े होते हैं कुसाला सुस्ती करते हुए। युराउन अन्नासा वो दिखावा करते हैं लोगों को। वला यज़्कुरून अल्लाह और नहीं वो ज़िक्र करते अल्लाह ताला का। इल्ला कलीलन मगर कम। ज़िक्र करते भी हो सकते और याद करते भी हो सकते कि नहीं वो याद करते अल्लाह ताला को मगर कम। मुज़ब्ज़बीना डावाडोल लिखना आता है, डावाडोल हैं मतलब है कश्मकश में है, ये मुराद है। कश्मकश लिखना है ब्रैकेट में तो लिख लें। डावाडोल है बैना ज़ालिका दरमियान इसके। ला इलाह ना तरफ हैं, ना तरफ हैं हाउला इनके। वला और नहीं इला हाउला तरफ उनकी, नहीं तरफ उनकी। वमन युज़लिल्लाहु और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह ताला फलन तजिदा पस हरगिज़ नहीं तो पाएगा लहू उसके लिए सबीला कोई रास्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो ईमान वालो ला तत्तखिज़ू ना तुम बनाओ काफिरीना काफरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मोमिनीन सिवाय मोमिनों के। अतुरीदूना क्या तुम चाहते हो अंता जलू के तुम बनाओ लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए अलैकुम अपने ख़िलाफ़ सुल्तान मुबीना दलील वाज़िया। इन्नल मुनाफ़िकीन फ़ी दरकिल अस्फ़ल मिनन नार बेशक मुनाफिक फ़ी दरकी गड़े में होंगे असफली निचले मिनन नार आग के।
فلن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا لہم ان کے لیے نصیرہ کوئی مددگار۔ چلے بس اتنا ان کے لیے بتا دیں۔ 12 ختم ہونے ختم ہو گیا۔ چلو لیما تو ختم کر لیں گے نا یا ہاں جی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ اور تھام لیا اللہ تعالیٰ کو، واخلصوا اور خالص کیا، دینہم اپنا دین، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک پس ایسے ہی لوگ مال مومنین ساتھ ہیں مومنوں کے، وسوف یؤتی اللہ اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ مومنین مومنوں کو اجرا عظیمہ، اجر بڑا۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرا علیمہ، قدردان جاننے والا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین جو ہے نا یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، منافقین جو ہے وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کو بھی دیتے ہیں، اور وہ پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے آئے، وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، یعنی نہ ایمان لائے ہوئے ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں، درمیان میں ہیں، ڈاواں ڈول، انہیں کچھ نہیں سمجھ آتی کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی ان پہ ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ واضح نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، اللہ نے بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور نشانی ان کی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں ہم کہ کیا ہم کی منافق تو نہیں، خاص طور پہ فجر کی نماز میں جب بچے حشر کرتے ہیں یا عشاء کی نماز کا بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی نماز جو ہے ہم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی ہم پہ دباؤ بوجھ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے نماز۔ جو کوئی اس طرح اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نماز کو یاد کرتا ہے تو اس کی ایک اپنی شان ہے، اور جو صرف یہ سوچ کے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، کہ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو وہ پھر نماز کا حق نہیں ادا ہوتا، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی دھیان ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نمازی ہیں، اللہ کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ پہلا سوال کیا تھا نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر کہا اسلام کیا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، پھر پوچھا احسان کیا ہے، تو کہا احسان یہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ میں اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور نہیں تو کم از کم اتنا دیکھ لوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈاواں ڈول ہیں درمیان اس کے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب کافروں کا پلہ بھاری ہوتا ہے ادھر مل جاتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اور اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ پیچھے بھی آپ نے یہ مضمون پڑھا تھا، پھر آ گیا کہ غیر مسلموں کے پاس کوئی تمہارے لیے کوئی عزت نہیں ہے، نہ معاش کا کوئی حساب کتاب ہے، تو اس لیے مومنوں کو چھوڑ کے انہیں دوست نہ بناؤ، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سے عزت تلاش کرتے ہو ان کے پاس، عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو؟ یعنی اللہ نے جب تمہیں منع کر دیا ان کے خلاف دوستی کرنے کا، تو اگر آپ دوست بناتے ہو تو اس کا مطلب ہے
تم اللہ کو اپنے خلاف کر رہے ہو۔ بے شک منافق آگ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کافر تو آگ میں ہوں گے نا، یہ آگ کے نچلے گڑھے میں، کیونکہ کافر تو واضح بتا دیا کہ ہم کافر ہیں، یہ دھوکے میں رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی آپس میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ ہاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو تھام لیں گے اور اپنا دین صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، تو یہ پھر مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ اب آخری آیت اتنی پیاری کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑیا تمہیں عذاب دے، اللہ کی اپنی پیاری چیز ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اللہ کیا تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ شرط صرف یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی نیکی کو 700 گناہ کا تک بڑھا دیتا ہے، اللہ تو قدردان جاننے والا ہے، یعنی چاہے عمل چھوٹا ہو لیکن نیت جو ہے نا اس کا درجہ بہت زیادہ ہو، اور دوسرا یہ کہ عبادت چاہے کم کرو لیکن ایسی ہو جس پر ہمیشہ قائم رہو، یہ نہیں کہ ایک رات کو اٹھ کے 100 نفل پڑھ لیے تو باقی پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ اعتدال ہونا چاہیے عبادت میں، اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن اس پر مستقل مزاجی ہو۔ اب ہم 24واں پارہ دیکھ لیں۔ 24واں پارہ الحمدللہ سورۃ شعراء آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میم عین سین کاف، ان دونوں کے بارے میں کیا ہے؟ واللہ عالم۔ کذالک اسی طرح، یوحی الیک وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، میں نے 24واں پارہ کہا، 25واں کہا ہے نا، 25واں ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ اور طرف ان لوگوں کی، یا آپ کے بولنے سے گڑبڑ ہوئی ہے، مجھے آپ 24واں بول دی، میں نے کہا پتہ نہیں میں نے غلط بول دیا، آپ کیا نہ بولا کریں۔ وَإِلَى الَّذِينَ اور طرف ان لوگوں کی، من قبلک جو آپ سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ تکاد قریب ہے، سماوات و آسمان، یتفطرن پھٹ جائیں، من فوقہن ان کے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون تسبیح کرتے ہیں، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی، ویستغفرون اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن اس کے لیے جو زمین میں ہیں، الا خبردار ہو جاؤ، انا للہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نہیں، سنو جی، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا، من دونی اس کے سوا، اولیاء جنہوں نے بنائے کر لیں، جنہوں نے بنائے اس کے سوا اولیاء دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ نگران ہے ان پر،
کمانتا نہیں بے وکیل، اور نہیں آپ ان پر کارساز۔ کذالک اوحینا، اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، قرآن عربین، قرآن مجید عربی زبان میں، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، القریٰ بستی والوں کو، یہاں بلکہ القریٰ لکھ کے نا القریٰ لکھے مکہ والوں کو، القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، تو وہ مکہ کو کہتے ہیں، مکہ والوں کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وتنذرا، اور تو ڈرائے، یوم الجمع، دن سے جمع ہونے کے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، فریق فی الجنت، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ دہکتی آگ میں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لجعلہم، البتہ بنا دیتا ان کو، امتاً واحدتاً، امت ایک ہی، ولیکن یدخل، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور ظالم، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ مددگار، ام اتخذ من دونی اولیاء، یا انہوں نے بنا لیے، من دونی، اس کے سوا، اولیاء، دوست، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، هو الولی، وہی دوست ہے، ویحیی الموتیٰ، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیں بس اتنے رکھیں۔ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا جو کہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس کے لیے ساری آسمان زمین جو کچھ ہے سارا اسی کے لیے، اور والی شان عظمت والا ہے۔ اب قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائے، اور فرشتے جو ہیں تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور بخشش مانگتے ہیں اس کے لیے جو زمین میں ہے، یعنی آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، یعنی قیامت آ جائے۔ تو دیکھیں فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، انسانوں میں جو تسبیح کرے گا اس کو وہ فائدہ دے گی اس دن، کیونکہ وہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ بلکہ آگے آپ 22 میں پڑھ چکی ہیں سورۃ فاطر میں، کہ فرشتے جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے بچانا، ان کی اولاد و بیویوں کو بھی نیک بنا دینا، اور ان جنت میں داخل کر دینا، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دینا، وہاں ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ تو بخشش مانگتے ہیں ان کے جو زمین میں ہے، سنو جی اللہ تعالیٰ بخشنا رحم کرنے والا ہے، یعنی فرشتوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں بخش دیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بخشش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بخشنا رحم کرنے والا ہے۔
اور جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، یعنی جن کو یہ اللہ کے سوا دوست بناتے ہیں ان کی نگرانی بھی اللہ کر رہے ہیں، ان کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، وہ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، یعنی آپ غم نہ کھائیں، جو وہ کریں اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی حساب لے لے گا۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور آپ انہیں ڈرائیں کس دن سے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی سب نے اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، اسی بات سے وہ انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کا خاص ذکر کر دیا کہ آپ انہیں اس دن سے ڈرائیں جس دن اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اوپر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایک روز جنت میں چلا جائے گا اور ایک روز جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہیں ایک ہی امت بنا دیتا ہے، لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی جو ہدایت پانا چاہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کے آؤ میں بھاگ کے آتا ہوں۔ تو جس طرح ہم جانا چاہیں اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں، لیکن وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، اور ظالم ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم سے مراد بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی کوئی حمایت نہیں کی جائے گی، اور جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تو خیال رکھیں کہ بہترین دوست جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی معبود ہونا یا ولی ہونا یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ایک جگہ آتے ہیں اولیاء الا المتقون، اس کے دوست صرف پرہیزگار لوگ ہیں، اور پرہیزگار کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں، وہ ہیں پرہیزگار، تو ان کا اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ ولی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، ولی بھی یہی انسانوں میں سے ولی ہیں، انبیاء بھی انسانوں میں سے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان معاشرے کی برائیوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی بھی ہوتی ہے، لیکن صلاحیت کو کوئی غلط استعمال کر لے۔ محنت کی صلاحیت سب کے پاس ہے نا، کوئی محنت غلط استعمال کر لے، ہاتھ مجھے بھی دیا آپ کو دیا، اس لحاظ سے میں یہ بات بھی لکھ سکتی ہوں، اس لحاظ سے میں گندے کلام بھی لکھ سکتی ہوں۔ جیسے شاعروں کے بارے میں کہا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، ان کی باتوں میں حقیقت ہوتی نہیں سوائے ان شاعروں کے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اقبال بھی شاعر تھے، حسان بھی ثابت کرنے وسلم کہا کرتے مجھے شعر سنا کے مجھے سکون دو، تو ساری شاعری نے ساتھ کہہ دیا سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، وہ نہیں بھٹکتے پھرتے۔ باقی شاعر صرف یعنی زمین آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں پکڑ کے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی چیز دی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کی جائے، کیونکہ اللہ پھر تھام لے گا، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں تھامے گا۔ دیکھیں نا ابھی جو ختم ہوا 5واں پارہ کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، صرف ضرورت ہے کہ تم اللہ کو پکڑ لو، بس بات ختم ہے۔ جب تم اللہ کو پکڑ لو گے اللہ تعالیٰ آگے بھر کے مدد کرے گا، تھوڑا سا بھی ارادہ کریں گے نا اللہ تعالیٰ بھر کے تھام کے اس کے دل میں ہدایت ڈال دیں گے، کیونکہ جو شخص مردہ ہے اور دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے نور پیدا کر دی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ورنہ وہ گمراہی میں ہیں اور اندھیروں میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہی دوست ہے، اسی نے مردوں کو زندہ کرنا ہے اور کرتا بھی، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توحید پختہ کر دے، یہ ذہن میں رکھیے گا، توحید پختہ ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام دنیا بھی ہماری اچھی کر دے اور آخرت کا انجام بھی اللہ تعالیٰ بہترین کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔